کچھ کہانیاں حقیقت میں گھڑی نہیں جا سکتی کیونکہ وہ اتنی ناقابل یقین ہوتی ہیں کہ انسان صرف حیرت میں رہ جاتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو آسمان سے ہزاروں فٹ کی بلندی سے گری لیکن زندہ بچ گئی۔ یہ ہے جولین کوپکے کی سچی کہانی۔ یہ 24 دسمبر 1971 کی صبح تھی۔ پورا پیرو کرسمس کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ 17 سالہ جولین اپنی ماں کے ساتھ ایئرپورٹ پر کھڑی تھی۔ دانو لانسا فلائٹ 508 میں سوار ہونے والی تھی۔ جولیا اور اس کی ماں لیما سے اپنے گھر پوکالپا واپس جا رہی تھی۔ نالج ٹیل کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ اصل میں وہ ایک دن پہلے ہی نکلنا چاہتی تھی لیکن جولین کی گریجویشن تقریب تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے آخری لمحے میں لانسا فلائٹ 508 کی ٹکٹ لی۔ یہ سفر ان کے لیے ضروری تھا کیونکہ وہ کرسمس گھر پر گزارنا چاہتی تھی۔ جولین کے والد پہلے ہی پوکالپا میں تھے اور اگلے چند دنوں میں موسم مزید خراب ہونے والا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ انہیں اسی فلائٹ پر جانا پڑا۔ لانسا اس زمانے میں ایک بدنام کمپنی تھی۔ لوگ کہتے تھے جہاز پرانے ہیں، مکینیکل چیک نام کی کوئی چیز نہیں، اگر سستا ٹکٹ چاہیے تب ہی لانسا پکڑو۔ یہاں تک کہ صرف 1 سال پہلے بھی لانسا کا ایک بڑا کریش ہو چکا تھا۔ کرسمس قریب تھا، باقی تمام فلائٹس بک تھی، صرف لانسا 508 کی چند سیٹس ہی باقی تھی۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو ان کو معلوم نہیں تھا کہ حالات کو یکسر بدل دے گا۔ فلائٹ ٹیک آف ہوئی، آسمان صاف تھا مگر آہستہ آہستہ بادلوں کے سائے گہرے ہونے لگے۔ ایک اناؤنسمنٹ ہوئی، ہمیں طوفانی بادلوں سے گزرنا پڑے گا، سب اپنی اپنی سیٹ بیلٹس باندھ لیں۔ پہلے ہلکی لرزش ہوئی، پھر زوردار جھٹکے اور پھر وہ لمحہ جس نے ہر دل کی دھڑکن روک دی۔ آسمان کو چیرتی ایک خوفناک بجلی سیدھی جہاز کے سامنے والے حصے پر گری۔ لوگ چیخ رہے تھے، سامان گر رہا تھا۔ جولین نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا لیکن جہاز 2 حصوں میں ٹوٹ گیا۔ ایک ڈراؤنی خاموشی اور جولین ہزاروں فیٹ کی بلندی سے اپنی سیٹ کے ساتھ نیچے گر رہی تھی۔ جولین کو جب ہوش آیا تو وہ زمین پر پڑی تھی مگر تنہا۔ اس کا کندھا فریکچر تھا اور جسم جگہ جگہ سے زخمی مگر وہ زندہ تھی۔ اس نے اپنی ماں کو آواز دی لیکن جواب میں صرف جنگل کی آوازیں تھیں۔ اس نے دھیرے دھیرے چلنے کی کوشش کی، چکر آتے وہ گر جاتی مگر پھر اٹھ جاتی۔ جولین کو اپنے والد کی بات یاد آئی کہ اگر کبھی جنگل میں کھو جاؤ تو پانی کے بہاؤ کو فالو کرنا، وہ ہمیشہ انسانوں تک لے جاتا ہے۔ یہی بات اس کی زندگی کا سہارا بن گئی۔ وہ ندی کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، بارش، کیڑے، تھکن، بھوک، ہر چیز اسے توڑ رہی تھی۔ اس نے اپنا بازو دیکھا، زخم میں کیڑے رینگ رہے تھے لیکن مرنے کا ڈر اس نے دل سے نکال دیا تھا، صرف جینے کی ضد رہ گئی تھی۔ 10 دن مسلسل سفر کے بعد اس نے ایک لکڑی کی جھونپڑی دیکھی۔ یہ اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ جھونپڑی خالی تھی لیکن اندر گیسولین رکھی تھی۔ جولین جانتی تھی کہ اس سے زخم کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جولین نے گیسولین زخم پر لگائی۔ وہ رات جولین نے جھونپڑی میں ہی گزاری۔ اگلی صبح 2 لکڑہارے جھونپڑی پر آئے۔ انہوں نے ایک زخمی نڈھال لڑکی کو زمین پر بیٹھے دیکھا۔ جولین نے کہا کہ میں ہوائی جہاز کے حادثے سے بچی ہوں۔ وہ حیران رہ گئی۔ انہوں نے فوراً کشتی نکالی اور اسے گھنٹوں کا سفر طے کروا کر ہاسپٹل پہنچایا۔ فلائٹ کے 91 لوگوں میں سے صرف جولین ہی زندہ بچی۔ وہ اپنی سیٹ سمیت جنگل کے گھنے درختوں پر گری تھی جس نے اس کی جان بچائی۔ آج جولین ایک مشہور ماہر حیاتیات ہے۔ جولین کی اس ناقابل یقین کہانی پر 1974 میں ایک فلم بنائی گئی جس کا نام تھا میریکلز اسٹل ہیپن۔ اس فلم میں جولین کی پوری جدوجہد، اس کا جنگل میں سفر، اس کی تکلیف، اس کا حوصلہ، سب کچھ دکھایا گیا ہے۔ یہ فلم اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ یہ کسی فرضی کردار پر نہیں بلکہ اسی 17 سالہ لڑکی کی کہانی پر مبنی ہے جو آسمان سے گری اور پھر زندہ بچ گئی۔ آج بھی لوگ اس فلم کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک انسان اتنی بڑی آزمائش سے گزر کر کیسے بچ گیا۔ اور شاید یہی جولین کی کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ جب تک انسان ہار نہ مانے، قسمت بھی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ زندگی ہمیں گرا ضرور دیتی ہے لیکن اٹھنے کا حوصلہ اپنے اندر سے ہی پیدا کرنا پڑتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔